کرتے ہیں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی ارسلان امان شیئر کر رہے ہیں۔ ارسلان کہتے ہیں میں گجرانوالہ راولہ کینٹ کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ میرے ایک دوست ہے عثمان، اس نے اپنی ایک سٹوری شیئر کی تھی، وہ میں آپ سے آج شیئر کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا، ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے، ہم لوگوں نے وہاں پر رہنا شروع کیا۔ کچھ دن تو ٹھیک گزر گئے، لیکن ایک رات ہم لوگ سوئے ہوئے تھے سب اپنے اپنے کمرے میں، تو اچانک ہم لوگوں کے گھر سے بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں بلیوں کے رونے کی آواز آنے لگ گئی۔ وہ جو بلیاں تھیں بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں رو رہی تھی، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اتنی ڈراؤنی آوازیں سن کر ہم سب لوگ جاگ گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ ان بلیوں کو بھگانے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے اٹھے کہ ہم لوگ کمرے سے باہر جاتے ہیں، تو جب کمرے کا دروازہ کھولنے لگے تو کمرے کا دروازہ جو تھا وہ باہر سے لاک تھا۔ ہر کمرے کا دروازہ باہر سے لاک تھا۔ بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی کمروں کے دروازے کھل ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے ایک ذہن میں ایک آئیڈیا سوچا۔ ہم لوگوں کے کمرے میں ایک ونڈو تھی، اس کے آگے شیشہ لگا ہوا تھا اور اس کی دوسری طرف ایک گرل سی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جیسے کیسے کر کے وہ جو جالی سی تھی اس کو میں نے اتارا، وہ شیشہ ہٹایا اور وہاں سے میں باہر نکلا۔ تو جب باہر آ کر دیکھا تو باہر سے دروازہ لاک تھا ہی نہیں۔ میں نے سارے کمروں کے دروازے باہر سے جیسے پش کر کے کھولنے چاہے تو وہ کھل گئے۔ سب گھر والے جب باہر آئے تو اس وقت تک بھی بلیوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی، لیکن ہمیں کہیں بھی بلیاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم لوگ تو سارے بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ ایک دم سے اتنی زیادہ تعداد میں بلیاں اتنی خوفناک آوازوں میں کیوں رو رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوگی، ہم سب گھر والوں نے نماز ادا کی۔ کافی زیادہ ہم لوگ پریشان تھے، مولوی صاحب کو لے کر آئے۔ تو مولوی صاحب مسجد سے جب ہمارے گھر آئے، انہوں نے آ کر جب وہاں پر پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا یہ گھر تو 10-15 سال سے بند پڑا ہے اور یہاں پر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، یہاں پر تو کوئی ایک دن نہیں رہ سکتا، آپ لوگوں نے اتنے دن کیسے نکال لیے ہیں؟ یہاں پر بہت زیادہ سخت جنات ہیں، جتنی جلدی ہوتا ہے اس گھر کو چھوڑ دیں، ورنہ یہ جنات آپ لوگوں کو جانی نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہم لوگ تو اب بہت زیادہ ڈر گئے کہ ہم لوگ اتنی جلدی گھر کیسے ڈھونڈیں گے۔ ہم لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ہمیں جلد از جلد کوئی گھر مل جائے، لیکن پھر بھی 2 سے 3 دن گزر گئے اور ہمیں کوئی بھی گھر نہیں ملا۔ پھر ہم لوگ سو رہے تھے تو سب گھر والے سو رہے تھے، میں لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے گھر کے اپنے صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آنے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ ذرا اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ اس ٹائم باہر کون چل رہا ہے۔ جیسے میں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی ہے اور وہ چھت کی طرف جا رہا ہے، صحن سے سیڑھیاں جاتی تھی اوپر۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ رات 1 بجے یہ اکیلا اوپر کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں اسی ٹائم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گیا کہ میں دیکھتا ہوں یہ جاتا کہاں ہے۔ اس کو آواز بھی دی، اس نے آواز بھی نہیں سنی اور سیدھا سیڑھیوں سے اوپر چڑھ گیا۔ میں بھی بھاگتا ہوا اس کے پیچھے اوپر چلا گیا۔ جب میں اوپر گیا تب بھی بلایا، اس نے میری آواز ہی نہیں سنی اور وہ جا کر گرل سے باہر جھانک کر دیکھنے لگ گیا۔ میں نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار کے اوپر چڑھ گیا۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے وہ گلی میں چھلانگ لگاتا ہے، میں نے بھاگ کر اس کا ہاتھ پکڑا، لیکن اس کا ہاتھ اتنا شدید گرم تھا، اتنا گرم تھا کہ میں پیچھے جب ہٹا تو اس نے گلی میں چھلانگ لگا دی۔ میری ایک دم بہت زور سے چیخ نکلی۔ میں نے جیسے ہی اوپر جھانک کر دیکھا تو گلی میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے بھائی کے روپ میں وہ جو مخلوق تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ میں تو ڈر کے مارے وہاں سے بھاگا۔ جیسے میں سیڑھیوں سے نیچے آیا، ابھی میں سیڑھیوں کے سینٹر میں تھا، مجھے پیچھے سے کسی نے بہت زور سے دھکا دیا اور میں منہ کے بل گر گیا۔ جیسے میں گرا میری چیخیں نکلی، میرے گھر والے جاگ گئے۔
میرا شور سن کے تو لوگوں نے دیکھا میں گرا ہوا تھا، میرے سر سے بلڈ بھی نکل رہا تھا، میں اتنی زور سے گرا تھا۔ مجھے اٹھا کر کمرے میں لے کر گئے تو مجھ سے انہوں نے ساری بات پوچھی، میں نے انہیں ساری سٹوری بتائی کہ اس طرح سے بھائی کے روپ میں نے اس مخلوق کو دیکھا ہے، وہ اوپر جا رہا تھا اور اس نے چھلانگ لگائی اور پھر اس نے مجھے دھکا دے دیا۔ امی نے یہ کہا کہ اب یہاں پر رہنے والا حال نہیں ہے، یہاں پر اب ہم لوگ نہیں رہ سکتے۔ اس سے اگلے دن ہی ہم لوگ نے سارا سامان اٹھا کر ہم لوگ اپنے ماموں کے گھر ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ میرے ابو نے یہ ساری بات وہاں کا جو گھر کا مالک تھا، جو آنر تھا، اس سے جب یہ بات شیئر کی، وہ تو صاف ہی مکر گیا اور اس نے یہ کہا ایسا ہے ہی نہیں، آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ محلے والوں کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں سے روز رات کو بلیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لیکن ہم لوگوں نے اس گھر میں کبھی کسی مخلوق کو کسی اور روپ میں نہیں دیکھا۔ ہم لوگوں نے پھر وہ گھر چھوڑ دیا، ہم لوگ تو کبھی اس گھر کی طرف گزرے بھی نہیں۔ یہ ایک سٹوری تھی میرے دوست عثمان کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ارسلان امان آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی احمد حسن شیئر کر رہے ہیں کراچی سے۔ احمد کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں 3 خوفناک قصے شیئر کروں گا۔ یہ تینوں ہم لوگوں کی فیملی کے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میرے نانا جی جو تھے وہ لوگ لیل پور میں رہتے تھے۔ جب ان کی پوسٹنگ لاہور میں ہوئی تو تب کی بات ہے، میرے نانا جی یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہاں پر اس گھر میں شفٹ ہوئے، اس وقت اس گھر میں میرے نانا جی، میری نانی اور ان کی یعنی میرے نانا جی کی 2 بیٹیاں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ وہاں پر رہتے تھے۔ تو نانا جی کہتے ہیں میں اپنے کام پر چلا جایا کرتا تھا، تو ایک دن میں ڈیوٹی سے واپس آیا تو میری امی نے مجھے یہ بتایا کہ تمہاری جو چھوٹی بیٹی ہے وہ گھر کے سٹور روم کے بالکل پاس بیٹھی ہوئی تھی، دروازے کے پاس، اور میں بالکل اس کے سامنے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک دم سے سٹور روم کا دروازہ کھلا تو وہ جو بچی ہے وہ سٹور روم کے اندر دیکھنے لگ گئی۔ تبھی سٹور روم میں سے دیکھتے دیکھتے کسی نے وہاں سے باہر نوٹ پھینکنے شروع کر دیے، کافی زیادہ پیسے پھینکے۔ ہم لوگوں نے فوراً سے جا کر وہ پیسے اٹھا لیے اور جب اندر جھانک کر دیکھا سٹور روم میں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر ہم لوگوں نے وہ پیسے جو تھے وہ سارے ہم لوگوں نے صدقہ خیرات میں دے دیے۔ اسی طرح سے ایک واقعہ میری امی بھی بتاتی ہے اور امی کہتی ہے کہ اس کی وہ خود آئی وٹنس ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے میرے جو نانا جی تھے ان کے سب لوگ، ان کے سارے رشتہ دار سارے وہ لاہور کے ہی تھے، صرف ہم لوگ تھے جو ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے۔ تو امی بتاتی ہے کہ ان کی فیملی میں کوئی شادی تھی تو ان لوگوں نے وہاں پر آنا تھا، کافی زیادہ مہمان شادی والے گھر میں چلے گئے، وہاں پر کافی زیادہ رش تھا، مہمان آنا شروع ہو گئے، شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو گئے۔ تو جو نانا جی تھے وہ ان دنوں میں کراچی میں ہوتے تھے اور نانی اماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اب جو میرے 2 ماموں تھے وہ لوگ سو رہے تھے ایک کمرے میں، ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کو نانا جی نے ہی پالا تھا، تو وہ بہت زیادہ اٹیچ تھے نانا جی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی وہ شادی کے فنکشن میں جیسے سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو جا کر سو گئے، اور کراچی سے ان کو بار بار ایک فون کیے جا رہے تھے کہ نانا جی کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن کسی طرح سے بھی امی بتاتی ہے وہ ان کا رابطہ نہیں تھا ہو رہا فون پر، کیونکہ اس دور میں موبائل فون نہیں ہوتے تھے، وہ ڈائلنگ فون ہی ہوتے تھے، ڈائلر والے، یا خط کے ذریعے پیغام بھیجا جاتا تھا۔ تو کسی طرح سے بھی وہ لوگ بتا نہیں پا رہے تھے کہ نانا جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ پھر جو میرے ماموں تھے ادھر کے، انہوں نے یہ بات اپنے مرید کو کہی، کیونکہ وہ ان کا سلسلہ تھا کچھ پیری فقیری کا، تو انہوں نے یہ بات اپنے مرید سے کہی کہ تم جا کر ان کو بتا کر آؤ کہ جو بابا جی ہیں وہ انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے مریدین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ جا کر بتا دیں گے، وہ لوگ لاہور سے ہی تھے۔ ادھر جو بڑے ماموں تھے وہ سو رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں بہت گہری نیند میں تھا، ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے چارپائی کو کسی نے بہت زور سے ہلایا ہے، جیسے کوئی مجھے جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے نانی جان کھڑی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے نانا کو انہوں نے ٹھیک طرح سے نہیں رکھا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، میں انہیں لینے آئی ہوں۔
صرف اتنی ہی بات کہی تھی کہ ایک دم سے جو ماموں ہے وہ چلانے لگ گئے. وہ بہت زیادہ ڈر گئے کیونکہ ان کو ایک دم سے یہ فیل ہوا کہ وہ نانی اماں کی تو ڈیتھ ہو چکی ہے، پھر یہ کیسے سامنے آ گئی. ابھی انہوں نے اپنے دونوں بھائیوں کو جگایا ہی تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ نیند میں ڈر گئے ہیں، کوئی خواب دکھا ہوگا. اتنے میں باہر دروازے پر دستک ہوئی. رات کا ٹائم تھا. جب ان لوگوں نے جا کر دیکھا تو اسی ٹائم وہ مرید تھے ان کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ نانا جی کا انتقال ہو گیا ہے. تو میرے ماموں نے کہا کہ ابھی میں نے یہی سب کچھ دیکھا ہے، میں نے خواب نہیں دیکھا. مجھے باقاعدہ انہوں نے جگا کر یہ بات بتائی ہے. اسی طرح سے ایک اور انسیڈنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرا ایک دوست ہے علی، وہ یہ کہتا ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے. ان کے فادر کی پوسٹنگ ہوئی کراچی میں، اسلام آباد میں. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. تو میرے فادر جو تھے وہ لیٹ آتے تھے اپنے کام سے، آفس سے لیٹ آتے تھے. تو ان کے پاس جو باہر کا گیٹ تھا اس کی جو مین کی ہوتی ہے وہ ان کے پاس ہی تھی کہ جب میں گھر میں آؤں تو کسی کو ڈسٹرب نہ کروں. سب سو رہے ہوتے ہیں، 1-2 بج جاتے تھے ان کو آتے آتے، تو میں خود ہی دروازہ کھول کر اندر آ جاؤں. تو ایز پر وہ اپنی روٹین کے جب گھر آئے، رات کا ٹائم تھا، 2 بجے کا ٹائم تھا. انہوں نے جیسے ہی گیٹ کھولا، جب گاڑی اندر پارک کی تو جو ہم لوگوں کا مین انٹرسٹ ڈور تھا وہ کھلا ہوا تھا. انہیں بڑا تعجب ہوا کہ اتنی رات کو 2 بجے یہ انٹرسٹ ڈور کیوں کھلا ہے. جیسے وہ اندر داخل ہوئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ان کی والدہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی والدہ کو فوت ہوئے ہوئے بھی 12 سال ہو چکے تھے. انہوں نے خود جب ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہے، لائٹ جل رہی ہے، وہ اتنے خوف زدہ ہوئے کہ وہیں پر گرے اور بے ہوش ہو گئے. فجر کے ٹائم جب میری امی نماز پڑھنے کے لیے جاگی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ابو گرے ہوئے ہیں. وہ ڈر گئی، گھبرا گئی. انہوں نے سارے بچوں کو جگایا، بڑی مشکل کے ساتھ ابو کو جب اٹھا کر کمرے میں لے کر گئے. انہیں ہوش آیا تو انہیں ساری بات بتائی. تو ہم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ شاید اب بہت تھکے ہوئے آئے تھے، تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی وہم ہوا ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ 2 دن بہت زیادہ بیمار رہے. اسی طرح سے میرا دوست جو ہے علی، وہ کہتا ہے کہ میں بیٹھ کر کمرے میں کام کر رہا تھا، اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی آیا ہے اور وہ آ کر واش روم میں چلا گیا. میرے سامنے وہ واش روم میں گیا ہے. ابھی تقریباً 3-4 منٹ گزرے ہو گئے، واش روم سے بہت زیادہ ڈراؤنی چیخ کی آواز آئی. میں بہت ڈر گیا. جب میں نے جا کر باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. میں بہت خوف زدہ ہوا اور میں وہاں سے باہر بھاگا، اور میں نے یہ بات باقاعدہ جا کر اپنے گھر والوں کو بتائی. اب ہم لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے کیونکہ ہم لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ایک دم سے یہ کیا ہونے لگ گیا ہے ہمارے ساتھ، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. ابو کو بھی وہ عورت نظر آئی ان کی امی کے روپ میں، اور میں نے بھی اپنے بھائی کو اندر جاتے دیکھا. اب ہم لوگ خوف زدہ ہو گئے. پھر میرے ابو کے ایک دوست تھے، ان سے کہہ کر، ان کے ایک جاننے والے عامل صاحب تھے، ان کو وہ بلا کر لائے. جب عامل صاحب آئے، انہوں نے وہاں پر پڑھائی کی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے. وہ چڑیل آپ لوگوں کے اوپر اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے اور وہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے. جیسے ہی انہوں نے پڑھائی کی، پانی دم کر کے گھر کے کونوں میں انہوں نے کہا کہ اس پانی کو آپ جا کر پورے گھر میں اس پانی کو سپرے کر دیں، چھینٹے مار دیں. اور وہ کیل لگانے لگے. تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ چڑیل کہاں سے آئی ہے. انہوں نے میرے ابو سے یہ کہا کہ آپ کسی راستے سے گاڑی چلا کر آ رہے تھے، اس راستے کے اوپر سے ایک عورت گزر رہی تھی. وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، آپ کو پتہ نہیں چلا. آپ تیزی میں جب اس کے پاس سے گزرے تو آپ نے اس کے پاؤں کے اوپر سے گاڑی گزار دی. وہ ایک چڑیل تھی، وہ تب سے آپ کے پیچھے لگی ہوئی ہے. جیسے انہوں نے کیل لگائے تو دروازے کے باہر سے ایک عورت کی آواز گونجی کہ تم ایک عامل ہو اور میں تمہاری عزت کرتی ہوں، ورنہ میں اس گھر کے سبھی افراد کی ٹانگیں توڑ دیتی. یہ کہہ کر وہ مخلوق وہاں سے چلی گئی کیونکہ انہوں نے پورے گھر کو حصار کر دیا تھا. یہ 3 واقعات تھے جو احمد حسن نے کراچی سے شیئر کیے. بہت شکریہ احمد آپ کا. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں مانچسٹر سے. وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ یو کے میں رہنے والے ایک شخص کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جن کا نیم مسٹر رانا تھا. مسٹر رانا کہتے ہیں کہ میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا 2002 میں. میں نے ایک چھوٹی سی شاپ سے سٹارٹ لیا. میں نے بہت محنت کی، دن رات محنت کر کے میں اس کو ایکسپینڈ کرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے
کچھ ہی عرصے میں ایک بہت بڑا اس کو سٹور بنا لیا. وہاں پر کافی زیادہ میں نے ڈپارٹمنٹ بھی بنا دیے، کافی زیادہ وہاں پر میں نے سٹاف بھی رکھ لیا جو میرے ساتھ کام کیا کرتے تھے. جن دنوں میں اپنے اس سٹور کو ایکسپینڈ کر رہا تھا، جب میں اس کے لیے کسی جگہ کو تلاش کر رہا تھا تو مجھے ایک فیکٹری کا پتہ چلا تھا. وہ فیکٹری جو تھی کافی عرصے سے بند تھی، 20-25 سال سے بند تھی. کوئی وہاں پر ورک لوڈ نہیں تھا، کوئی کام نہیں کرتا تھا. میں نے اس کی جب چھان بین کی تو مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ تو بڑے عرصے سے بند ہے اور یہاں پر کچھ عجیب و غریب معاملات ہیں تو آپ اس کو نہ لیں، لیکن اس کا رینٹ بہت ہی معقول تھا. میں نے یہ کہا کہ وقتی طور پر میں اس کو سٹارٹ لیتا ہوں، ویسے ہی لوگ باتیں بنا دیتے ہیں، یہاں پر ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو جب میں سٹارٹ لوں گا تو اس کے بعد جب مجھے چینج کرنا پڑا تو میں چینج کر دوں گا. ابھی وقتی طور پر مجھے ایسی لوکیشن پر کوئی بڑی بلڈنگ نہیں مل رہی تھی، تو اسی فیکٹری کو میں نے خرید لیا، رینٹ پر لے لیا اور وہاں پر اپنا وہ سارا سٹور جو تھا وہاں پر شفٹ کر دیا، ڈپارٹمنٹ وائز وہاں پر کام سٹارٹ کر دیا. وہاں پر باقاعدہ ہم لوگوں کا ایک روم سا تھا جہاں پر کلوزنگ کے بعد بیٹھ کر میں سارا اپنا سارے دن کا وہ کیش وغیرہ کلیکٹ کرنا اور اس کو کلوز کرنا وہ کیا کرتا تھا. تو ایسے ہی روٹین کے ساتھ میں کلوزنگ کر رہا تھا، آلموسٹ سارا سٹاف جا چکا تھا. تو ایک دم سے مجھے آوازیں سنائی دی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پر میں اکیلا تھا. جب میں نے وہ آوازیں سنی تو میں اپنے اس روم سے باہر نکلا اور باہر جا کر جیسے ہی میں نے دیکھا تو جس طرف گروسری ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پر مجھے ایک کپل نظر آیا. ایجنٹ سے تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے جیسے کچھ خرید رہے ہیں. میں نے انہیں مخاطب کیا اور یہ کہا کہ آپ لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ہم لوگ تو سٹور کو کلوز کر چکے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ میری طرف دیکھا اور خاموش ہو گئے، لیکن میری کسی بات کا جواب نہیں دیا. اور وہ اس ڈپارٹمنٹ سے چلتے ہوئے اس طرف جانے لگے جہاں پر میں نے سٹاف کے لیے کچھ رومز بنوائے ہوئے تھے. اکثر ایسے لوگ جو ذرا دور کے ایریا سے آتے تھے ان کے روم بھی وہاں پر بنوائے ہوئے تھے کیونکہ جگہ کافی بڑی تھی. جیسے ہی وہ ان کمروں کی طرف گئے میں ان کے پیچھے بھاگا کہ یہ کون ہے، یہ کلوزنگ کے بعد سٹور میں آئے کیسے اور یہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں جس طرف سٹاف کا سارے رومز ہیں. ان کے پیچھے گیا تو میرے سامنے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئے. میں بھاگتا ہوا ان کے پیچھے گیا، ان کو روک رہا تھا. کمرے کا دروازہ بند ہو گیا. جیسے میں نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا، دروازہ کھلا، اندر جا کر میں نے دیکھا تو کمرے میں اندھیرا تھا. جب لائٹ آن کی تو وہاں پر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے. اب میں یہ بات اپنے سٹاف ممبرس کو نہیں بتانا چاہتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جو لوگ بھی میرے پاس کام کر رہے ہیں اگر وہ ڈر کے تو وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور کام نہیں کریں گے. اس سے 2 دن کے بعد کی بات ہے. ابھی کلوزنگ سے کچھ دیر پہلے ہی کچھ سٹاف کے لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے ابھی بالکل کلوزنگ کے لیے وہ ساری چیزیں بند کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. کوئی بھی اس وقت سٹور میں کسٹمر موجود نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دم سے ہمیں بچوں کا شور سنائی دیا. ہم لوگوں نے جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو 3-4 بچے تھے اور ان کے چہرے بہت عجیب تھے. وہ بچے ہم لوگوں نے جب دیکھے تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ اندر کیسے آئے ہیں، اور یہ تو بالکل سٹور کی بیک سائڈ ہے جس طرف سے آپ آئے ہو، کون ہو آپ. جیسے ہم ان کو بلانے لگے وہ ہم لوگوں کے سامنے 2 سے 3 قدم پیچھے کی طرف ہٹے اور غائب ہو گئے. اب پورے سٹاف ممبرس میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا. مجھ سے ان لوگوں نے بات کی تو اب میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ میں خود بھی اس چیز کو محسوس کر چکا تھا. اکثر اب یہ معاملات ہونے لگے کہ وہاں پر جیسے ہی شام کا ٹائم ہوتا تھا میں نے کلوزنگ ٹائم بھی چینج کر دیا. میں نے اس کے ٹائمنگ کم کر دی کہ سٹاف ممبرس جو ہیں وہ ڈرے نہ. لیکن جو لوگ وہاں کے کمروں میں رہتے تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں رات بھر یہاں پر کوئی سونے نہیں دیتا. جیسے ہی ہم لوگ اپنے کمروں میں جاتے ہیں باہر کوئی چلتا پھرتا ہے، چیزوں کو چھیڑتا ہے اور آ کر دروازوں کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب ہم لوگ پوچھتے ہیں تو باہر سے کوئی آواز نہیں آتی بلکہ ہنسی کی آوازیں گونجنے لگتی ہیں. ہم لوگوں کو یہاں پر نہیں رہنا. آدھے سے زیادہ سٹاف اس جگہ کو چھوڑ کر چلا گیا. بالآخر مجھے بھی وہاں پر رہنا اب دشوار ہو گیا کیونکہ چیزیں خود بخود گر جاتی تھی، سٹاک غائب ہو جاتا تھا، عجیب و غریب پرچھائیاں نظر آتی تھی. سامنے اگر کوئی کسی بھی
شیلف کے پاس کھڑا ہے تو وہ ایک دم سے غائب ہو جاتا تھا. سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ ریئل کسٹمر کون سا ہے اور وہ جو جنات یا وہ مخلوق روپ لے کر سامنے آتے ہیں وہ کون سے ہیں. بالآخر تنگ آ کر 3 ماہ کے اندر اندر ہم لوگوں نے دوبارہ سے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور پھر ایک ایسی جگہ پر میں نے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا جس کے بارے میں میں نے سب سے پہلے انویسٹیگیشن کی اور پھر میں نے دوبارہ سے اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کیا. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص صاحب کا. لسنرز یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshirmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر اردو سینٹر پر نیکسٹ ہارر ناول انشاءاللہ میں بہت جلد آن ایئر کروں گی, اس کو بھی وزٹ کریے گا. نوشیر وائس آفیشیل 99 پر ولاگ بھی جلدی آئے گا, اس کو بھی وزٹ کریے گا. نیلا وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اور سپورٹ کریں. اپنا بہت خیال رکھا کریں. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھا کریں. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.